بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے میں ایک رات کچھ خوف اور گھبراہٹ ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک گھوڑا مانگ لیا۔ اس گھوڑے کا نام مندوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ واپس آ کر فرمایا، خوف کی تو کوئی بات ہم نے نہیں دیکھی، البتہ یہ گھوڑا کیا ہے؟ دریا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت سے گھوڑے کے 2 حصے لگائے تھے اور اس کے مالک کا 1 حصہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عربی اور ترکی گھوڑے سب برابر ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا اور گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو سواری کے لیے بنایا، اور ہر سوار کو ایک ہی گھوڑے کا حصہ دیا جائے گا، گو اس کے پاس کئی گھوڑے ہوں۔ ایک شخص نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا حنین کی لڑائی میں آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ برا رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرار نہیں ہوئے تھے۔ حزان کے لوگ جن سے اس لڑائی میں مقابلہ تھا بڑے تیر انداز تھے۔ جب ہمارا ان سے سامنا ہوا تو شروع ہی میں ہم نے حملہ کر کے انہیں شکست دے دی۔ پھر مسلمان مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور دشمنوں نے تیروں کی ہم پر بارش کر دی۔ پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے۔ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اس کی لگام تھامے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر فرما رہے تھے کہ میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ کا کوئی دخل نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پائے مبارک عذرا رقب میں ڈالا اور اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سیدھی اٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الضعفا کے پاس لبیک کہا، احرام باندھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر، جس پر زین نہیں تھی، سوار ہو کر صحابہ سے آگے نکل گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں تلوار لٹک رہی تھی۔ ایک مرتبہ رات میں اہل مدینہ کو دشمن کا خطرہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایک گھوڑے مندوب پر سوار گھوڑا سست رفتار تھا، یا راوی نے یوں کہا کہ اس کی رفتار میں سستی تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو فرمایا کہ ہم نے تو تمہارے اس گھوڑے کو در پایا، یہ بڑا ہی تیز رفتار ہے۔ چنانچہ اس کے بعد کوئی گھوڑا اس سے آگے نہیں نکل سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے ہوئے گھوڑوں کی دوڑ مقام حصافیہ سے صنعت الوداع تک کرائی تھی، اور جو گھوڑے تیار نہیں کیے گئے تھے ان کی دوڑ صنعتیہ الوداع سے مسجد زرائق تک کرائی تھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ گھوڑا دوڑ میں شریک ہونے والوں میں بھی تھا۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبید اللہ نے بیان کیا، ان سے سفیان ثوری نے بیان کیا کہ حصافیہ سے صنعت الوداع تک 5 میل کا فاصلہ ہے۔ صنعت الوداع سے مسجد بن زراق صرف 1 میل کے فاصلے پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھوڑوں کی دوڑ کروائی تھی جنہیں تیار نہیں کیا گیا تھا، اور دوڑ کی حد صنعت الوداع سے مسجد بن زراق تک رکھی تھی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی اس میں شرکت کی تھی۔ ابو عبداللہ نے کہا کہ امداد حدیث میں حد اور انتہا کے معنی میں ہے، قرآن مجید میں ہے فَطَلَ عَلَيْهِمْ الْأَمْدَادَ، جو اسی معنی میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھوڑوں کی دوڑ کرائی جنہیں تیار کیا گیا تھا۔ یہ دوڑ مقام حصافیہ سے شروع کرائی اور صنعت الوداع اس کی آخری حد تھی۔
ابو اسحاق راوی نے بیان کیا کہ میں نے ابو موسیٰ سے پوچھا اس کا فاصلہ کتنا تھا تو انہوں نے بتایا کہ 6 یا 7 میل۔ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھوڑوں کی بھی دوڑ کرائی جنہیں تیار نہیں کیا گیا تھا۔ ایسے گھوڑوں کی دوڑ ثنیۃ الوداع سے شروع ہوئی اور حد مسجد بن زراق تک تھی۔ میں نے پوچھا اس میں کتنا فاصلہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ تقریباً 1 میل۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی دوڑ میں شرکت کرنے والوں میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام اضباح تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام اضباح تھا۔ کوئی اونٹنی اس سے آگے نہیں بڑھتی تھی۔ جہاں حمید نے یوں کہا وہ پیچھے رہ جانے کے قریب نہ ہوتی۔ پھر ایک دیہاتی، ایک نوجوان ایک قوی اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے ان کا اونٹ آگے نکل گیا۔ مسلمانوں پر یہ بڑا شک گزرا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی بلند ہوتی ہے کبھی کبھی اس سے وہ گرانا گرتی بھی ہے۔ موسیٰ نے حماد سے اس کی روایت طول کے ساتھ کی ہے۔ حماد نے ثابت سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد سوائے اپنے سفید کھچر کے اور اپنے ہتھیار اور اس زمین کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کر دی تھی اور کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی۔ ان سے ایک شخص نے پوچھا، اے ابو عمارہ، کیا آپ لوگوں نے مسلمانوں کے لشکر نے حنین کی لڑائی میں پیٹھ پھیر لی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، خدا گواہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ نہیں پھیری تھی، البتہ جلد باز لوگ میدان سے بھاگ پڑتے تھے اور وہ لوٹ میں لگ گئے تھے اور قبیلہ حذان نے اس پر تیر برسانے شروع کر دیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید کھچر پر سوار تھے اور ابو سفیان بن حارث اس کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں نبی ہوں جس میں جھوٹ کا کوئی دخل نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ثواب اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔